السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں اپنے ناول سفر عشق کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو ویڈیو سننے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کیجیے گا، میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ آسانی سے سن سکیں۔ رات کے اس پہر بھی دارا اپنے شکار پر نظریں گارے بیٹھا تھا۔ دارا کو معلوم ہوا تھا کہ اس آدمی نے دارا کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہا ہے، لیکن اپنی یہ خواب پورا کرنے کے لیے زندہ بچے گا تو نہ۔ دارا نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جو اپنے آپ کو شراب کے نشے میں پوری طرح ڈوبا رہا تھا، جب تک یہ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ نہ جانے کیوں آدمی اپنے ہوش کا قتل کر کے اپنے آپ کو کمزور کر کے تسکین محسوس کرتا ہے۔ یہ بات دارا کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ آج وہ اس کی موت بن کے آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ حسین لڑکی جس کو دارا نے پیسے دیے تھے اس کے شکار کو کمرے میں لے جانے لگی، مگر آج اس کے نصیب میں گناہ کی لذت نہیں تھی۔ دارا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں اتنا مصروف تھا کہ اسے کسی کی آمد کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن دارا کو دیکھ کے وہ لڑکی اس سے دور ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آخرکار اس کی نظر دارا پہ پڑی۔ کون ہے رے تو؟ دارا اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ آدمی بھی لڑکھڑاتے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ارے کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، جانتا نہیں مجھے؟ دارا کے تاثرات خوفناک ہو گئے اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دارا پر حملہ کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی، جس کو دارا نے اس کی پیٹھ پہ مکہ مار کے ناکام کر دیا تھا اور اس کے پیچھے آ کر اسی کی گردن کو دبوچ لیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سامنے آؤں گا تو پہچان جائے گا مجھے۔ دارا وہ اب کافی ڈر گیا تھا۔ واہ، یادداشت تیز ہے تیری، مگر افسوس تیرا یہ دماغ کچھ زیادہ ہی چلنے لگا ہے۔ دارا کو پھنسانے کے منصوبے بنانے لگا ہے، اس لیے اب اس کی مدت ختم۔ نہیں، دارا نے اپنی پسٹل نکال کر اس کے سر کے پیچھے رکھی۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر دارا نے گولی چلا دی، جو اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی تھی۔ دارا نے اس کے بے جان وجود کو زمین پر ٹپکا اور ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ عاشی جانان کو کراچی کی ٹکٹ دے کر ٹرین میں بٹھا کے خود چلی گئی تھی اور اب اکیلے جانان کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کراچی پہنچ کر شایان سے بہت لڑے گی، لیکن اگر انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں تو؟ یہ سوچ کر جانان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ بیٹا سنو، سامنے بیٹھی عورت نے اسے بلایا جو تقریباً 50 سال کی لگ رہی تھی۔ جی، اکیلے سفر کر رہی ہو نا، وہ بھی پہلی دفعہ؟ جانان نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے اس ڈرے ہوئے چہرے سے۔ کہاں جا رہی ہو ویسے؟ کراچی۔ کیا آپ نے بھی وہیں جانا ہے؟ جانان نے امید بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں تو بہاولپور جا رہی ہوں اپنے بیٹے کے پاس۔ جانان اب مسکرائی تھی۔ میں بھی کراچی جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ ارے کیسا ظالم شوہر ہے، اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلے آنے دیتا ہے کوئی؟ تو جب وہاں پہنچ جائے تو لڑنا اس سے، اتنی پیاری سی بیوی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا؟ جبکہ ان کے ایسے کہنے پر جانان نے اپنے گال مزید پھلا لیے۔ بہت لڑوں گی، میں بات بھی نہیں کروں گی ان سے، بالکل بھی اچھے نہیں وہ۔ اور اس کی معصومیت پر وہ خاتون مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جانان۔ ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ سو جاؤ تم بے فکر ہو کے، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جانان کا خوف بھی ان کی موجودگی میں کم ہو چکا تھا۔ جانان کہاں ہے؟ سلمان صاحب نے صبح کھانے کے میز پر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ بیگم کوئی جواب دیتی، ہمنا کہنے لگی، طبیعت خراب ہے اس کی، سو رہی ہے وہ۔ ہمنا نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی جانان کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلمان صاحب اتنی آسانی سے اسے نہیں جانے دیں گے۔ سب معلوم ہے کہ کیوں یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں، تم نے سمجھایا نہیں اسے؟ وہ فاطمہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ آپ فکر نہ کریں، جانو پیپر سائن کر دے گی، میں خود کرواؤں گی۔ فاطمہ بیگم کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہمنا نے جواب دیا۔ سلمان صاحب نے ہمنا کو گھورا مگر کہا کچھ نہیں۔ آخر ان کا مقصد تو پورا ہوگا نا، خواہ وہ کیسے بھی ہو۔ بادشاہ کے آدمی کے سامنے اس سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہمارا ہر دھندا خراب چل رہا ہے۔ بادشاہ کے ایک آدمی ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ ہمارے کئی خاص آدمی مارے گئے۔ بادشاہ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے آدمیوں کو بھی مارتا ہے۔
تو پتہ لگا کون ہے وہ سالہ؟ بادشاہ نے بیزاری سے پوچھا۔ کوئی دارا ہے، کل رات اس نے سلیم کو مار دیا۔ ہمارا کوئی آدمی بھی پتہ نہیں لگا پا رہا کہ اس کے بارے میں۔ نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہم۔ حرام خور ہو تم سب، ایک کام نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے؟ پتہ لگا اس دارا کا وہ اور زندہ لانا میرے پاس، سمجھے؟ بادشاہ اس پر چلایا۔ اب شکل گم کرو اپنی۔ وہ جانے لگا تو بادشاہ نے اسے بلایا۔ سن، سب آدمیوں کو محتاط کر دے۔ کون جنا ہے یہ بادشاہ سے بھرنے والا؟ اس سے تو ملنے پڑے گا۔ ایک خطرناک مسکراہٹ نے بادشاہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اپنے ہر گناہوں کے کام کو بہت چالاکی سے سر انجام دے رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی بادشاہ کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ جانان اب پھر سے پریشان تھی کیونکہ بھاول پر پہنچتے ہی وہ خاتون جا چکی تھی اور اب ان کی جگہ پر 2 لڑکے بیٹھے تھے جو جانان کو مسلسل گھور رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی اور ان کے سامنے سے غائب ہونا چاہ رہی تھی۔ واہ، سوچا نہیں تھا کہ سفر اتنا رنگین ہوگا، اتنے اچھے نظارے جو مل رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکا بولا تو دونوں ہنسنے لگے، جبکہ جانان کا دل کر رہا تھا کہ وہ رونے لگ جائے۔ لگتا ہے اکیلی جا رہی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا۔ جانان بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جگہ بدل لے اور ایسا کرنے کے لیے وہ اٹھنے لگی تو ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر اپنا تماشا نہیں بنوانا تو بیٹھ جا چپ کر کے۔ جانان اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بیٹھ، اب کے بار لڑکے نے غصے سے کہا تو جانان بھی ڈر گئی اور بیٹھ گئی اور لڑکے نے مسکرا کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ ٹی سی آئے گا تو اس سے کہے گی کہ جگہ بدل دے۔ ٹرین کے چلنے میں ابھی بھی وقت تھا جب 2 اور آدمی ٹرین کے اسی ڈبے میں آئے۔ پہلے تو وہ دونوں ایک طرف کھڑے ہو گئے مگر تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک آدمی جانان کے بغل میں بیٹھ گیا۔ پہلے تو جانان اور گھبرائی مگر اس نے غور کیا کہ اس آدمی کی وجہ سے وہ لڑکے اس کے بارے میں باتیں کرنا بند کر چکے تھے مگر ابھی بھی وہ اسے گھور رہے تھے۔ اتنے میں ٹرین بھی چلنے لگی۔ تبھی ان کے ڈبے میں ٹی سی آیا مگر اس سے پہلے کہ جانان اسے کچھ کہتی کے ساتھ بیٹھا شخص بولا، یہ لڑکے کب سے میری بہن کو تنگ کر رہے ہیں، جگہ بدل دیں آپ ان کی۔ اب اس بات پر ٹی سی نے جانان کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ تو جانان نے بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب دونوں وہاں آخری سیٹ پر چلے جائیں۔ جبکہ ٹی سی کی اس بات پر ایک لڑکا ہٹ دھرمی سے ٹی سی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہماری سیٹ ہے، اگر ان بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ جائیں یہاں سے، ہم اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ اس آوارہ لڑکے کی اس بات پر وہ دوسرا آدمی جو کب سے سائڈ پر کھڑا تھا اس لڑکے کے سامنے آیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جو کہا ہے نا وہ کر۔ اس لڑکے نے سامنے موجود آدمی کی گہری سنہری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ لڑکا اندر تک کانپ گیا اور اپنی ساتھی کو لے کر ٹی سی کی بتائی پر جگہ پر چلا گیا۔ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ ٹی سی نے اس آدمی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر آپ ہی ان کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ پھر وہ مسئلہ نہ ہو۔ ٹی سی ان کے جھگڑے سے اکتا چکا تھا اس لیے ان کے بیٹھنے کے بعد ان کی ٹکٹیں چیک کر کے چلا گیا۔ جانان نے اپنے سامنے موجود مغرور شہزادوں کے نقوش والے آدمی کو دیکھا جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا، پھر اپنے سامنے بیٹھی آدمی کو دیکھا جو چہرے سے بہت مہربان معلوم ہوا تھا اور جانان کے دیکھنے پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ دونوں آدمی حلیے سے پٹھان لگ رہے تھے۔ دونوں نے شلوار قمیض کے ساتھ چادر لی ہوئی تھی اور دونوں نارمل سائز کی داڑھی اور کندھوں تک بال تھے دونوں کے۔ فرق بس ان کے نین نقش میں تھا۔ جانان نے پھر سے اپنے ساتھ موجود آدمی کو دیکھا تو اس نے ہاتھ میں موجود پکوڑوں کو جانان کے سامنے کیا۔ جانان نے بھی پکوڑوں کو للچاتی نظروں سے دیکھا۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک سے جان جا رہی تھی مگر گھبرا گئی کہ کہیں اس کے اندر کچھ ملایا تو نہیں۔ ایسا سوچتے ہی اس نے منع کر دیا۔ اب وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی جبکہ وہ آدمی بھی اس کے انکار کی وجہ سمجھ چکا تھا، اس لیے چند پکوڑے کھانے کے بعد دوبارہ جانان کے آگے کیے۔ اب جانان نے کچھ دیر سوچا پھر اسے مسکراتے چہرے کو جانچنے والی نظروں سے دیکھا، دیکھ کے اس سے پکوڑے لے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ ان کے لیے بھی اور ان لڑکوں کو بھگانے کے لیے بھی۔ فکر مت کرو بہن، کہا ہی نہیں مانا بھی ہے۔ اس بات پر جانان مسکرا دی۔ آپ بہت اچھے ہیں سعد خان، سعد نے اپنا نام بتایا۔ آپ بہت اچھے ہیں سعد بھائی۔ اتنا کہہ کے جانان پکوڑے کھانے لگی جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ سامنے بیٹھے شخص کو اور غصہ آ گیا۔
تم پاگل ہو کیا؟ ایک انجان آدمی سے کچھ لے کر کھا رہی ہو اور اسے اچھا بھی کہہ رہی ہو۔ جنان اس کے اس طرح غصہ کرنے سے گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصہ کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ہی تو تھا۔ تم نے تو اپنا نام بھی بتایا ہی نہیں۔ سعد نے جنان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ جنان شایان شاہ۔ جنان نے مسکرا کر جواب دیا تو سعد بھی مسکرانے لگا۔ واہ، نام تو بہت ہٹ کے رکھا ہے۔ میرے بابا کی بہت اچھی دوست نے رکھا تھا۔ لوگوں کو عجیب لگتا ہوگا پر مجھے بہت پسند ہے۔ جنان کے اترا کر بولنے پر سعد مسکرایا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کراچی۔ ارے واہ، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں کبھی اکیلے نہیں گئی کہیں۔ اب جا رہی ہوں تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جنان نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا اور سامنے بیٹھے شخص نے اب باقاعدہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ ایک مصیبت کم تھی نا، اب یہ بھی مل گئی۔ سعد کے کچھ کہنے سے پہلے دوسرا آدمی بولا، مگر جنان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس بات کا غصہ ہے۔ شاید اس نے سعد کو اچھا کہا اور اسے نہیں، اور اس کا شکریہ بھی تو ادا نہیں کیا۔ ہاں، اسی بات کا غصہ ہوگا، جنان نے سوچا اور پھر اس سریل آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا شکریہ یہ ان لڑکوں کو بھگانے کے لیے؟ اور آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس نے نام کے لیے سوالی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ دراب خان، سعد نے فوراً بتایا۔ جی آپ بھی بہت اچھے ہیں دراب بھائی۔ چپ، کوئی ضرورت نہیں میرے ساتھ رشتہ داریاں کرنے کی، بس اپنا یہ منہ بند رکھو ورنہ ٹیپ لگا کر بند کر دوں گا۔ دراب غصے سے بولا اور پھر سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ دراب کی اس طرح سے بات کرنے پر جنان نے منہ پھلا لیا۔ وہ زیادہ تو بولی ہی نہیں تھی۔ پھر اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں پہلی بات غلط تھی سعد بھائی۔ کس معاملے میں؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ادرک، جنان نے منہ بنا کر کہا، جبکہ اس کی ادرک والی بات پر سعد نے اپنے کہکے کو بہت مشکل سے روکا۔ آپ کے بھائی ہیں یہ؟ جنان نے آہستہ سے پوچھا تو سعد نے ایک نظر دراب کو دیکھا جس کا ضبط اب ختم ہو رہا تھا۔ نہیں، دوست ہے، سعد نے بھی اس کی طرح آہستہ سے بتایا۔ آپ کو بھی نہ دوست بنانا نہیں آتا، بھلا انسان اپنے جیسوں سے دوستی کرتا ہے، جنان نے بزرگوں کی طرح سمجھایا تھا۔ اب تمہاری آواز بھی نکلی نا تو اٹھا کر ٹرین سے باہر پھینک دوں گا، دراب نے دانت پیستے ہوئے کہا تو جنان منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، مبارک ہو آپ کو ادرک ہیں آپ۔ جہاں دراب نے اسے گھورا تھا وہیں سعد اپنے کہکے کو نہیں روک سکا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ، اور کیسے کہاں مڑے ہوئے تھے سب؟ سلمان صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہیں پتہ چلا تھا کہ جنان گھر میں موجود نہیں، مگر وہ کیسے بھاگ سکتی تھی؟ اتنی بہادر نہیں تھی وہ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور پتہ لگاؤ اس کا، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ فاطمہ بیگم روئے جا رہی تھی اور ہمنا انہیں چپ کروا رہی تھی۔ بند کرو یہ ناٹک، سب تمہارا قصور ہے، بچوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے لاڈلی، منہ پر کالک پوت کر چلی گئی، تمہاری وجہ سے سب ہوا فاطمہ۔ سلمان صاحب فاطمہ بیگم کو قصوروار ٹھہرا کر چلے گئے۔ امی چپ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا جانو کو، ایسے کیسے پریشان نہ جانے کہاں چلی گئی، اسے تو دنیا کا کچھ پتہ بھی نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو؟ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، جو بابا اس کے ساتھ کرنے جا رہے تھے اس سے تو کچھ بھی بہتر ہوگا، ہمنا جل کر بولی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ فاطمہ بیگم پھر سے بری طرح سے رونے لگیں تو ہمنا ماں کو دلاسے دینے لگی، مگر پریشان تو وہ بھی تھی، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شایان شاہ کیسا انسان ہے، کہیں جانو کے ساتھ کچھ برا نہ کرے۔ ہمنا جلد بازی میں فیصلہ تو کر بیٹھی تھی لیکن اب اس کے دل میں برے خیالات آ رہے تھے۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کر۔ ہمنا اب سچے دل سے پریشان ہوئی تھی، اس کو اب اس کی فکر ہو رہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔